استغفار کی بڑے فضائل ہیں۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے شمار اس کی فضائل مختلف احادیث میں بیان کی ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص استغفار میں لگا رہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکل جانے کا راستہ بنا دیتے ہیں اور اس کو ہر غم سے نجات دیتے ہیں اور ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں جس کا اس کو خیال بھی نہیں ہوتا۔ ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص کے لیے خوشخبری ہے جو اپنے اعمال نامے میں بہت استغفار پڑھے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ شیطان نے اللہ پاک سے کہا کہ اے رب، آپ کی عزت کی قسم ہے، آپ کے بندوں کی روحیں جب تک ان کے جسموں میں رہیں گی برابر ان کو بہکاتا رہوں گا۔ اس کے جواب میں پروردگار عالم نے فرمایا کہ مجھے اپنے عزت و جلال اور بلند مرتبے کی قسم ہے، میں ان کو بخشتا رہوں گا جب تک وہ مجھ سے استغفار کرتے رہیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک مومن جب گناہ کرتا ہے تو ایک سیاہ نقطہ اس کے دل پر پیدا ہو جاتا ہے، بس اگر توبہ اور استغفار کر لیا تو دل صاف ہو گیا، اور اگر توبہ اور استغفار نہ کیا بلکہ آگے کو گناہ کی زیادتی کر دے گئے تو وہ نقطہ بھی بڑھتا جاتا ہے یہاں تک کہ اس کے دل پہ غالب آ جاتا ہے۔ پھر ایسی جو حالت ہے اللہ کے سامنے جھکنے یعنی نماز کی توفیق چھین لی جاتی ہے۔ ایسا شخص کا دل جو ہے دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ یہ سیاہ جو نقطے ہوتے ہیں یہی گناہوں کی طرف نفس امارہ خناس یہی چیزیں ہیں، اور یہ کشش کرتی ہیں پھر دنیا کی طرف زن زر زمین، پھر انسان مبتلا ہو جاتا ہے اور فرصت بھی نہیں ہوتی اس کو کہ اللہ کے روبرو جھکے۔ اسی کو حجاب کہا جاتا ہے۔ اسی کی صفائی جب ہو جائے تو پھر انسان جھک پاتا ہے، ورنہ جھک نہیں پاتا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، معافی مانگو اپنے پروردگار سے، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے، بھیجے گا تم پر آسمان سے موسلادھار بارش اور تمہاری مدد فرمائے گا مال اور بیٹوں سے، اور تمہارے لیے باغ بنا دے گا۔ اسی طرح حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو نصیحت فرمائی کہ اے میری قوم، گناہ بخشواؤ اپنے رب سے، پھر توبہ کرو اس کی جناب میں کہ وہ بھیج دے گا تم پر خوب برسانے والا بادل، تم کو زیادہ دے گا قوت پر قوت۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مجلس میں 100 مرتبہ بارگاہ الہی میں یوں عرض کیا کرتے تھے، اے اللہ مجھے بخش دے اور میری توبہ قبول فرما، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ پروردگار کے غصے کو بجھاتا ہے اور بری موت کو دفع کرتا ہے۔ دنیا و آخرت کی مصیبتوں سے محفوظ رہنے کے لیے صدقہ کرنا بھی بڑا اکثیر ہے۔ حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ صدقہ اللہ پاک کے غصے کو بجھاتا ہے، یعنی گناہوں کی وجہ سے جو دنیا و آخرت میں مصیبت بربادی لانے کا
بندے نے سامان کر لیا تھا اپنے اعمال اور کرتوتوں سے، صدقہ کر کے اس سے حفاظت ہو جاتی ہے اور صدقہ گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، لہذا گناہ پر گرفت نہیں ہوتی، اللہ پاک کے ناراضگی صدقے سے ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ دینے میں جلدی کرو، اس لیے کہ مصیبت اس کو پھاند کر نہیں آئے گی۔ اس حدیث سے معلوم ہوا صدقہ ایک مضبوط دیوار بن کر کھڑا ہو جاتا ہے اور جو مصیبت آنے والی ہوتی ہے اس کو آنے سے روک دیتا ہے۔ مصیبت میں یہ طاقت نہیں کہ صدقے کی آہنی دیوار کو پھاند کر پہنچ جائے۔ حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ برابر صدقہ دیتے رہنا چاہیے تاکہ آنے والی مصیبتیں ٹلتی رہیں اور آفتیں رکتی رہیں۔ عام طور سے لوگوں میں رواج یہ ہے کہ جب سر پر مصیبت آ جاتی ہے تو پھر صدقہ نکالتے ہیں، یہ بخل کہلاتا ہے، دل کی بخل۔ مال ہے بہت رکھا ہوا ہے، کسی کام کا نہیں ہے، قبر میں چھوڑ کے چلے جانا ہے، پہلے صدقہ کر لیجئے، زندگی میں صدقہ کر لیجئے، خوب نکالیے صدقہ، مصیبت سب لوٹ جائے گی۔ اللہ نے راستے بتا دیجئے، لیکن دل کی تنگی اور تھوڑا سے دیکھ کے ہم سمجھتے ہیں بہت دے رہے ہیں اللہ کی راہ میں، فرماتے ہیں کہ مصیبت آنے پہ صدقے کی طرف توجہ کرتے ہیں، اس لیے نصیحت ہے کہ برابر صدقہ کرو تاکہ مصیبت آنے ہی نہ پائے۔ گو عین مصیبت کے وقت بھی صدقہ کرنا مفید ہے، لیکن پہلے سے صدقہ نہ کرنے پر جو مصیبت پیش آ چکی ہے تھوڑا بہت اس کا دکھ تو سہنا ہی پڑتا ہے۔ روپیہ پیسہ، کھانا کپڑا، ضرورت کی ہر چیز اللہ کی رضا کے لیے ضرورت مند کو دینے کے نام صدقہ ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زکوٰۃ کے ادا کرنے کے ذریعے اپنے مالوں کی حفاظت کرو اور اپنے مریضوں کا علاج صدقے کے ذریعے کرو، یعنی صدقہ دو تاکہ بیماری کی مصیبت ٹل جائے۔ ابھی ایک واقعہ ہوا، ایک شخص کورونا سے موت کی حالت میں تھا، ان کے لیے دعا کی گئی۔ ایک بزرگ نے مشاہدے میں دیکھا کہ ان کو دکھایا گیا کہ اتنے زیورات اور سونا اور چاندی جو اوڑھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کو اللہ کی راہ میں نکال دیں، ان کے گھر والے، جان بچ جائے گی۔ ان کو کہلوایا بھی گیا، لیکن چونکہ وہ جان اٹکی ہوئی تھی قیمتی چیزوں میں، ان سے محبت تھی، اللہ سے محبت نہیں تھی، نہیں نکالا۔ 10-15 دن کے بعد اللہ کے حضور پیش ہو گئے، یعنی انتقال ہو گیا ان کا۔ تو لوگ اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں، دنیا کو پال کے رکھا ہوا ہے اور یہی اپنی زندگی بچانے کے لیے، بیماریاں دور کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو اسی لیے اس میں فرمایا کہ اپنے مریضوں کا علاج صدقے کے ذریعے کرو، اگر ہم پہلے ہی نکال دیں تو یہ مرض ہی غائب ہو جائے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، ہمیں یقین ہی نہیں ہے، صدقہ بھی نکالتے ہیں تو اس میں بھی بخل ہوتا ہے، اس میں بھی بخل کی طرح نکالتے ہیں، نکالتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے۔ اور جب نکال لیں تو اس کے بعد کیا کرنا ہے یہ بھی بتایا اس حدیث میں کہ اللہ کے سامنے عاجزی ظاہر کر کے مصیبت کی موجوں کا استقبال کرو، یعنی جھک جاؤ اللہ کے سامنے، رونا دھونا، توبہ استغفار۔ لیکن ہمارا کیا ہے کہ ہمارا کیا قصور ہے، ہم نے کیا کیا ہے، ہمارا کیا قصور ہے، ہم نے کیا کیا ہے، ہم پہ کیوں مصیبتیں آ رہی ہیں؟ ساری مصیبتیں، قرآن کہتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تم پر جو مصیبت ہے تم خود کسب کرتے ہو، کہ خود کھینچتے ہو تم، یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ لیکن ہم کہتے ہیں جی ہمارا کیا قصور ہے؟ قصور یہ ہے کہ ہمارا ہر لمحہ، ہر دن، ہر وقت موت کے قریب جا رہے ہیں۔ ایک رات گزر گئی، موت کے قریب ہو رہے ہیں، سامنے کیا قبر ہے۔ اگر ایک شخص کے 70 سال کی زندگی ہے، 65 سال اگر اس نے گزار لی ہے، 5 سال رہ گئے،
اب قبر کی طرف بڑھ رہے ہیں لیکن دل کے اندر دنیا بھری پڑی ہے، دنیا کی محبت. ہونا کیا چاہیے؟ اللہ کی محبت. اب صفائی ہو رہی ہے. لا نکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ خود کہہ رہے کہ تمہاری استطاعت سے زیادہ مصیبت نہیں آتی. استطاعت کیا ہے؟ جتنی غفلت ہے. غفلت کیا ہے؟ جتنی دنیا بھری ہوئی ہے دل کے اندر. دیکھ لیجیے، خود اپنے گریبانوں میں جھانکیں تو ہمیں سب سمجھ میں آ جائے گا کہ ہم پر کیا ہو رہا ہے. اس کے سامنے عاجزی کر کے، ظاہر کر کے مصیبت کی موجوں کا استقبال کرو. یعنی مصیبت آنے پہ تم دعا کرتے رہو، اللہ کے سامنے گڑگڑاتے رہو، روتے رہو، عاجزی کرو، صدقات کرو. مصیبت کے وقت مقابلے میں کھڑے ہو جاؤ، وہ بھاگ جائے گی. یہ ابو داؤد کی روایت ہے. کتنی بڑی بات ہمیں بیان کی گئی ہے. کاش کو ہم سمجھ سکیں اور اپنی دنیا دے کر اللہ سے اپنی صحت، اپنی زندگی حاصل کریں. ایک اور روایت میں ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم زمین والوں پہ رحم کرو، آسمان عرش بری والا تم پر رحم فرمائے گا. زمین والوں میں انسان، حیوان، عزیز، دوست، احباب، بیوی، بچے، والدین، بھائی بہن، یتیم، فقراء، مساکین، بیوہ، قرض دار، قرض خواہ وغیرہ سب ہی آ گئے. اللہ پاک رحمان و رحیم ہے، رحم کرنے والوں کو محبوب رکھتے ہیں اور ان پر رحم فرماتے ہیں. تو ہمیں چاہیے حقوق بھی ادا کریں اور ان تمام لوگوں کے ساتھ بہت صلہ رحمی کے ساتھ اپنی زبان کو کنٹرول رکھیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس نے زبان کو اور دو ٹانگوں کے درمیان حفاظت کر لی اس کو جنت کی ضمانت ہے. لیکن ہم بے لگام ہوتے ہیں، غیبتیں ہم کرتے ہیں، برائیاں ہم کر رہے ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں بڑی نیکیاں کر رہے ہیں. اللہ رب العالمین ہم نے جو کچھ بھی حدیثیں پڑھی ہیں یا اللہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں یا اللہ جتنے بھی بیمار ہیں تمام کو مکمل شفا کاملہ نصیب فرما. یا اللہ ان تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے دلوں سے یا اللہ زن زر زمین دنیا کی محبت کو نکال. اپنی محبت، اپنی رضا، اپنی معرفت محض اپنے فضل و کرم سے یا اللہ ہم سب کو عطا فرما. عارف کامل شہد و غلام مصطفیٰ چشم عرفاں ہوں عطا اس پارسا کے واسطے. الہی صاحب اسرا کا صدقہ غلامی دے غلام مصطفیٰ کے صدقہ. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.